السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہاں سے ہمارا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے نکرہ اور معرفہ کے بارے میں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، نکرہ و معرفہ، ان دونوں کے بارے میں کتاب کے اندر بتا رہے ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ، اب نکرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نکرہ ہے کیا۔ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی چیز کی مشترک نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے چل کر بتا رہے ہیں، یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ کتابن، کوئی کتاب، رجل، کوئی مرد آدمی، فرسن، کوئی گھوڑا، ماؤن، کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی، بلدن، کوئی شہر۔ ان کی علامات بھی آئے گی، آگے چل کر بتایا جائے گا۔ یعنی کتابن کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتابیں بہت ہوتی ہیں، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ رجل بولا ہے تو آدمی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ فرسن، گھوڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی سا بھی گھوڑا ہو سکتا ہے۔ ماؤن، کتنا پانی، کون سا پانی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بلدن، کون سا شہر، کس شہر کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو یہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آگے چل کر معرفہ بتا رہے ہیں، تو معرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ہم کہیں گے وہی کتاب کے بارے میں بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ رجل کے اندر آگے چل کر کوئی لفظ لگے گا، اس کے اندر بتایا جائے گا کہ رجل سے کیا مراد ہے، کون سا شخص مراد ہے۔ فرسن بولا، گھوڑا، یعنی فرسن سے ہمیں کون سا گھوڑا مراد ہے۔ تو معرفہ کے اندر وہی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا جس چیز کو ہمیں بتانا ہے، اور نکرہ کے اندر کوئی بھی گھوڑا، کوئی بھی آدمی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں معرفہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتائے۔ معین یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہی بتائے گا معرفہ، اور مخصوص یعنی خاص جس شخص کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے وہی چیز کے بارے میں، وہی شخص کے بارے میں معرفہ ہمیں بتائے گا۔ جیسے الکتابو، کوئی خاص کتاب۔ اب یہاں پر اوپر ہم نے کتابن پڑھا تھا، اور یہاں پر الکتابو یعنی الف لام کے لگنے کی وجہ سے یہ معرفہ میں لفظ آ گیا، اور معرفہ میں آنے کے بعد جس کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے وہی کتاب معین و مخصوص ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ الکتابو، کوئی خاص کتاب۔ الفرسو، کوئی خاص مخصوص گھوڑا۔ الفرسو یعنی اس پر بھی الف لام آ چکا ہے، تو الف لام لگنے کی وجہ سے کوئی خاص گھوڑا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہی، کوئی سا بھی گھوڑا ہم مراد نہیں لے سکتے۔ دہلی، مخصوص شہر، یعنی یہ کسی شہر کا نام ہے جو مخصوص شہر ہے، ہر کسی شہر کو ہم دہلی نہیں بول سکتے۔ خالدن، ایک مخصوص شخص کا نام، یعنی خالد جس کا نام ہوگا ہم اسی کو بولیں گے، ہر ایک کو خالد ہم نہیں بول سکتے۔ لیکن رجل جو لفظ تھا اس کے اندر ہر شخص آ سکتا تھا۔ اب نوٹ بتا رہے ہیں، نکرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے، اور معرفہ کا ترجمہ مطلقاً یعنی اس کے ترجمے میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بات یہ ذہن میں ہوتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھتا ہے۔ یعنی معرفہ کے اندر پہلے ہی سے بات ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ ہاں کس شخص کے بارے میں یا کس چیز کے بارے میں بات چل رہی ہے، لیکن نکرہ کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں چل پاتا نکرہ کے اندر کہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ ایک مبہم بات ہوا کرتی ہے جس کے بارے میں ہمیں ذرا پتہ نہیں ہوتا، اور معرفہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ ہو جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، یعنی معرفہ کی جو علامت بتائے ہیں کہ معرفہ کا کوئی لفظ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو پہچانو گے کیسے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو معرفہ کی قسمیں بتا رہے ہیں، 7 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، علم۔ علم یعنی نام، علم نام۔ افراد یعنی فرد، شخص، افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں، یعنی جن ناموں کو ہم رکھتے ہیں وہی نام مطلوب ہوں گے علم کے اندر، ناموں کے اندر۔ خالدن، جس کا ہم نام رکھیں گے وہی خالد ہوگا، ہر ایک خالد نہیں ہو سکتا۔ محمود، جس کا نام ہوگا وہی محمود ہوگا، ہر ایک محمود نہیں ہو سکتا۔ دہلی، ہر شہر کو ہم دہلی نہیں بول سکتے، دہلی ہی کو دہلی بولیں گے۔ مکہ، جس شہر کا نام مکہ ہے صرف وہی مخصوص ہوگا، اس کے علاوہ ہر ایک شہر کو مکہ نہیں بولیں گے۔ المدینہ، مصر،
تو جتنے بھی یہاں پر یہ نام آئے ہیں یہ انہی شہروں کو بولا جائے گا جن کا نام رکھا گیا ہے، یا انہی شخصوں کے بارے میں نام بولا جائے گا جن کے بارے میں نام رکھا گیا ہے۔ ہر ایک کو ہم خالد محمود نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2 بتا رہے ہیں معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے سے معرف معرفہ بنایا گیا ہو، الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی ہر وہ اسم نام جو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے البیتو۔ اب یہ الف لام کے لگنے سے پہلے تھا بیتن، کوئی بھی گھر ہو سکتا تھا، اور الف لام جب لگ گیا تو جو گھر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہی گھر مطلوب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور گھر مخصوص نہیں ہوگا۔ الکتاب خاص کتاب، کوئی سی جس کتاب کے بارے میں بات چلے گی صرف وہی، ہر ایک کتاب اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ الولد خاص لڑکا، جس لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہی لڑکا۔ الرسول رسول وغیرہ۔ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیتے ہیں، جیسے رجل سے الرجل، ولد سے الولد۔ رجل کوئی بھی شخص اور الرجل خاص شخص، ولد کوئی بھی لڑکا، الولد خاص لڑکا۔ جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یا تو الف لام آئے گا اس لفظ کے اوپر یا تنوین آئے گی۔ مثال کے طور پر ولدن جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، یہاں پر ولدن کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، اور جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر الف لام لگایا تو اس کی تنوین یعنی ایک پیش ختم ہو گیا، اور دال کے اوپر صرف ایک ہی پیش رہا۔ علم یعنی ناموں پر الف لام داخل نہیں ہوتا، یعنی جو پہلے ہی سے ہمیں معلوم ہو جن ناموں کے بارے میں، یعنی پہلے ہی سے علم جو ہے معرفہ کی علامت ہے، اور معرفہ بنانے کے لیے الف لام ہم داخل کرتے ہیں، تو معرفہ کے اوپر دوبارہ ہم الف لام داخل کریں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ناموں کے اوپر الف لام نہیں آیا کرتا ہے، پہلے ہی سے وہ علم کے اندر داخل ہے۔ ہاں البتہ جن ناموں پر شروع ہی سے الف لام ہو وہ باقی رہے گا، جیسے المدینۃ، العراق، البصرہ پر شروع ہی سے الف لام داخل ہے تو ان کے اوپر الف لام رکھا جائے گا۔ نمبر 3 تیسری علامت بتا رہے ہیں معرفہ کی، اسم ضمیر، جیسے ہوا، ہما، ہم، انت، انا، نحن وغیرہ۔ اب اس کے اندر ہے تقریباً 14 ضمیریں ہیں، اور انہوں نے شارٹ کر کے یہ تھوڑی بہت ضمیریں یہاں پر بتائی ہیں، آگے چل کر آپ ان ضمیروں کو کتاب کے اندر دیکھ لو گے، ان کے بارے میں مکمل جو ہے ایک سبق آنے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر اس طریقے کی ضمیریں ہوا کرتی ہیں یہ معرفہ کی علامت ہیں۔ نمبر 4 اسم اشارہ، ہذا، ہذہ، ذالک، تلک، اس کا بھی سبق انشاءاللہ تعالی اگلے اسباق کے اندر مکمل آئے گا۔ یہاں پر صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اسم اشارہ معرفہ کی علامت ہے، جہاں پر یہ الفاظ آئیں تو آپ فوراً سمجھ لیجئے گا کہ یہ معرفہ والا لفظ ہے، ہؤلاء، اولئک وغیرہ۔ نمبر 5 اسم موصول، جیسے الذی، اللتی، الذین، اللائی، جو جمع، یعنی یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان کا بھی سبق انشاءاللہ تعالی اگلے اسباق کے اندر مکمل آئے گا۔ یہاں پر آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اسم موصول جس لفظ کو اوپر لگ جائے، یعنی الذی، اللتی وغیرہ جس لفظ کو اوپر لگ جائے وہ لفظ معرفہ میں داخل ہوگا۔ نمبر 6 منادا، جیسے یا رجل، یا ولد، یعنی جس لفظ کے اوپر رجل تھا لیکن اس کے اوپر یا لگ گیا، ولد تھا ولد کے اوپر یا لگ گیا، تو یا لگنے کی وجہ سے وہ رجل اور ولد معرفہ کی علامت بن جاتا ہے۔ نمبر 7 مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف کوئی لفظ مضاف ہو، مضاف الیہ کا سبق آگے چل کر آنے والا ہے، اور اس سبق کے اندر ہی بتا رہے ہیں، یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی اب یہ 6ٹھی قسم یہاں پر یہ منادہ بتا رہے ہیں، تو اس منادہ کو چھوڑ کر اوپر والی جو 5 قسمیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک لفظ کی طرف مضاف اگر ہوگا تو وہ لفظ، یعنی جو پہلا لفظ ہوگا 2 لفظوں کے ذریعے سے مضاف الیہ کا جملہ بنتا ہے، جیسے کتاب محمودن، تو محمود مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے، تو مضاف جس لفظ کی طرف بھی اگر معرفہ ہو کہ کہتے ہیں اضافت ہوگی اس کی تو معرفہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر محمود کی کتاب، کتاب محمودن، محمود کی کتاب، یعنی کسی دوسرے کی کتاب ہم نہیں بول سکتے کیونکہ محمود کی طرف اس لفظ کی اضافت ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے فرس الرجلی، آدمی کا گھوڑا، تو جو خاص آدمی ہیں اسی کا گھوڑا ہے، کسی دوسرے شخص کا گھوڑا وہ نہیں ہے، معلوم و مخصوص آدمی کا گھوڑا۔
قلمہ اس کا قلم. اب یہاں پر اس کا یعنی ہو ضمیر جو ہے یہ معرفہ کی علامت ہے، اور اس کی طرف قلم کی اضافت کی گئی ہے تو قلم بھی معرفہ بن گیا ہے. کتاب الذی جاء اس کی کتاب جو آیا. تو الذی یہ جو ہے معرفہ کی علامت ہے، اور کتاب نکرہ تھا لیکن معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا. انشاءاللہ تعالی بہترین آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی کمی اگر رہ گئی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر وہ کمی آپ کی مکمل کر دی جائے گی. السلام علیکم.